اور لٹکا ہوا ہوں اپنے بدن کی صلیب پر، اور لٹکا ہوا ہوں اپنے بدن کی صلیب پر، مسیحا تیرے جنوں کی سزا ہو گیا ہوں میں، جو تجھ کو دیکھتے تھے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ غیر اقوام میں شادی کے تعلق سے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں کہ اس کے بارے میں خدا کا کلام کیا بولتا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنا تعارف، میں مسیح یسوع کا ادنا سا خادم قاضی شفیق کا ہوں، لیکن آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے تھوڑا بہت بتانا اس لیے ضروری ہے کہ غیر اقوام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے اس قوم میں کچھ سور میں پیدا کیے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر قاضی شفیق کمل وہ پہلا شخص ہے جس نے غیر قوم کے لوگوں سے ڈبیٹ کرنا شروع کیا۔ انگریز کے دور میں تو ڈبیٹس ہوتی تھی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس کو میں نے شروع کیا، اور اب میرے کئی شاگرد بھی مسلمانوں سے، بڑے بڑے اسکالرز سے ڈبیٹ کر رہے ہیں، جن میں اعظم بستی کا بھی ایک اسٹوڈنٹ تھامس بسی شامل ہے۔ اور میری زیادہ تر خدمت غیر قوموں کے اندر ہے، اور جب میں غیر قوموں کے اندر خدمت کا بتاتا ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کی اکثریتی آبادی کے اندر میری خدمت ہے، اور میں نے، میری بیوی نے اور میرے بچوں جب یہ خدمت کی ہے تو تقریباً 400 کے قریب اکثریتی آبادی کے لوگ مسیح یسوع کو قبول کر کے بپتسمہ لے چکے ہیں۔ 3 کتابیں میں نے لکھی ہیں، خطبات لاہور، صلیبی کلمات، اور ایک اور کتاب لکھی ہے اونلی جیزس سے متعلق اور مصیبت۔ خدمت تو بڑی وسیع ہے، لیکن چھوٹا سا تعارف کافی ہے۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شادی والا موضوع اتنا گمبھیر صورت اختیار کر گیا ہے کہ بے شمار لڑکیوں کے، بے شمار لڑکوں کے، بے شمار فیملیز کے جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں فون کرتے ہیں۔ ابھی بھی فون آتا ہے، اسی قسم کے لوگ مسائل ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ۔ لڑکی کرسچن ہے، مسلمان سے شادی کر لی، یا غیر قوم سے کسی شخص سے شادی کر لی، بعد میں بنتی نہیں ہے، تو پادری صاحب اب ہم کیا کریں؟ لڑکی واپس آنا چاہتی ہے، پادری صاحب اب ہم کیا کریں؟ اور غیر قوم کی لڑکیاں کرسچن لڑکوں سے شادی اگر کر لیں تو ان کے شناختی کارڈ میں ان کا نام کیسے لکھنا ہے؟ 20 مسائل ہیں۔ چونکہ چرچ اس فیلڈ میں خاموش ہے، ہماری سیمنریز میں اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا، ہماری یوتھ کو اس سلسلے میں ٹرین نہیں کیا گیا، اس لیے نہ صرف ہماری لڑکیاں، لڑکے بھی بے راہ روی اختیار کرتے۔ یوسف یوحنا لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا تھا۔ اگرچہ زیادہ تر کیس لڑکیوں کے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا چونکہ یہ فیلڈ ہے، بہت سارے لڑکے بھی بے راہ روی کا شکار ہیں، جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ ابھی رات ہی کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی، اور کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ جس بندے کے پاس، وہ بھی کرسچن تھا، میں گیا، اس نے ہمارا اسلامی نکاح کر دیا، 14,000 روپے مجھے۔ یہ اس نے کون سی عقل بندی کی؟ اس قسم کے پیچھے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔
لیے میں آج یوتھ کے کانوں کی کھڑکیاں کھولنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی کمیٹی ممبران، پاسٹر صاحبان، بشپ صاحبان اور ذمہ دار پیرنٹس کے لیے بھی یہ لمحہ فکر ہے کہ یوتھ کو ان کاموں میں ٹرین کر۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے بچے جب کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ خود سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، خود فیصلے کریں۔ نہیں، چرچ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یوتھ کو شادی کے مسائل میں ٹرین کرے۔ پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں سنڈے اسکول سے ہی ایسے کام شروع کر دینے چاہیے۔ اور ایک جو خامی ہمیں پائی جاتی ہے کہ کرسچن فیتھ ہم درست طریقے سے اپنی اولاد میں منتقل نہیں کرتے، اس لیے ان میں مذہبی غیرت کی کمی رہ جاتی ہے۔ مذہبی غیرت ہوتی نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ ایک لڑکی آغا خان اسپتال میں نرس تھی تو میرے ساتھ بحث کر رہی تھی کہ اس سے کیا فرق پڑتا، سارے مذاہب ایک جاتے ہیں۔ یہ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مذہب، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آج صاحب نے مجھے منع کیا کہ مائک کی آواز جا رہی ہے، تو میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ پادری صاحب آپ تعصب پھیلاتے ہیں، وہ مذہب اور ہمارا مذہب سملر ہے۔ ایک پادری ٹی وی پر آ کے یہ بیان دے گیا، پادری ہندوک دیوے راولپنڈی سے، کہ اسلام اور کرسچینٹی 80% سملر مذہب۔ جب پادری پلپٹ سے اس قسم کی تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں تو لڑکیاں تو پھر شادی کرنا جائز سمجھیں۔ اس لیے ہمارے پادریوں کو، میں تو کہتا ہوں بشپوں کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ سارے پاکستان کے پادری مجھے آپ 1 سال کے لیے دے دیں، میں ان کی طبیعت بھی سیٹ کروں اور مذہبی غیرت بھی ان کے اندر بھروں، تو پھر یہی غیرت اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو۔ پولوس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی رکھتی تھی، پھر تیری ماں یونیکے بھی رکھتی تھی، اور اب تو بھی وہ ایمان رکھ۔ ایمان نسل در نسل ٹرانسفر کرنا پیرنٹس کی، بہن بھائیوں کی اور کرسچن معاشرے کی ذمہ داری۔ ویسٹ نے، مغرب نے اگر نقصان اٹھایا تو اسی وجہ سے اٹھایا کہ انہوں نے کرسچن فیتھ کی قدر نہیں کی۔ میں 2008 میں انگلینڈ میں گیا تو وہاں پر ونزر کیسل کا جو چوک ہے اس پہ ملکہ کی تصویر ہے، سر پہ سونے کا تاج ہے اور اس تاج کے اوپر سلیب لگی ہوئی ہے، لیکن آج اس سلیب کی اس معاشرے کے اندر قدر نہیں۔ اس لیے ہمیں کم از کم پاکستانی مسیحیوں کو اپنا مزاج بھی درست رکھنا ہے، اپنی کرسچن غیرت کو بھی قائم رکھنا، اور اپنی اولاد میں وہ مسیحی فیتھ کامیابی کے ساتھ ٹرانسفر کرنا۔ ایک بہت ضروری بات جو نہ تو نکاح کے خطبوں میں بتائی جاتی ہے اور نہ چرچز کے اندر سکھائی جاتی ہے کہ کرسچینٹی میں میرج کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو میرج کا کانسیپٹ پتہ چل جائے تو آپ یہ کبھی جرت بھی نہ کریں کہ غیر قوم میں شادی کریں، آپ جرت بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو شادی کے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرسچن میرج کانسیپٹ کیا ہے۔ بیسک فرق جو مسیحیت میں اور دیگر اقوام میں وہ کوئی بھی قوم، یہ فرق ہے کہ غیر قوم شادی کو ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھتی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں؟ سوشل کانٹریکٹ سمجھتی ہیں، ایک معاہدہ سمجھتی ہیں، لیکن بائبل اس کو عہد، کوویننٹ ہے۔ اس میں فرق بھی بیان کرتا ہوں۔
سوشل کانٹریکٹ دو شخصیات کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدہ چلا تو ساری عمر چل گیا، نہیں چلا تو 10 دن بھی نہیں چلتا، یہ معاہدے کی بات ہے۔ لیکن کرسچن میرج سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں معاہدے اور کابینٹ میں کیا فرق ہے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے دنوں کسی ہوٹل میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس میں جناب صابر مائیکل بلائنڈ ہے لیکن پی ایچ ڈی کیا ہوا، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور لوگوں سے کہا کہ آپ اس قرارداد کو منظور کریں۔ قرارداد کے اندر بہت ساری باتیں تھیں، ایک بات یہ بھی تھی کہ جو شادی ہے اس کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اگر سوشل کانٹریکٹ ہے تو جب میاں بیوی کی نہیں بنتی تو ان میں طلاق جائے۔ اور میں اس میں نہیں تھا، میری وائف اس پروگرام میں تھی، تو آپ یقین جانیں کہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمیں منظور ہے، تو میری وائف کھڑی ہوگی کہ رکیں، قرارداد کی باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ والی بات کہ شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ غیر قوموں کا نظریہ ہے، کرسچن نظریہ یہ نہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل کانٹریکٹ میں اور بائبل کے نکاح میں کیا فرق ہے۔ وائز کی کتاب چوتھے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیری ڈوری کبھی نہیں ٹوٹتی۔ کیا لکھا ہے جی؟ تیری ڈوری کبھی نہیں ٹوٹتی۔ جو لوگ پنجاب سے آئے ہیں خصوصاً بزرگ، ان کو پتہ ہے کہ رسی جب سنگل ہوتی ہے اس کو 2 بندے کھینچے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کو 3 رسیوں کو پکڑ کے آپس میں ان کو بل دے دیں تو وہ تیری ڈوری ٹرپل کارڈ بن جاتی ہے، اس کو آپ توڑیں وہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ یہ تیری ڈوری کا کیا مطلب ہے؟ کرسچینٹی میں عورت مرد 2 ہو گئے، تیسری ذات خدا کی ذات۔ یہ یاد رکھیے کہ کرسچن نکاح کے اندر 2 لوگ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، ایک تیسری ذات ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ کرسچن میرج کے اندر خدا کی ذات شامل ہوتی ہے، اور پادری خدا کا نائب بن کر نکاح پڑھتا ہے۔ پادری خدا کا نائب بن کر خدا کی حضوری میں نکاح پڑھتا ہے، اسی وجہ سے نکاح چرچ کے اندر کرتے ہیں۔ جو لوگ ٹائم بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ جلدی ہیں، آئیں بیٹھک میں بیٹھ کے نکاح پڑھ لیتے ہیں، یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے۔ نکاح چرچ کے اندر خدا کی پریزنس کے اندر، اور پادری خدا کا نائب بن کر نکاح پڑھے گا۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ تیری ڈوری کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اور اس نکاح کی تنسیخ کا مطلب عورت کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں، اس نکاح کی تنسیخ کا مطلب صرف مرد کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ اس نکاح کی تنسیخ کا مطلب کہ آپ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ خدا کے خلاف کھڑے ہو گئے جب آپ نے یہ نکاح توڑا۔ اب یہ تو میں نے بات کر دی زبان میں، اب بائبل سے بتا دیتا ہوں کہ کیسے۔ سب سے پہلا نکاح، سب سے پہلی شادی آدم اور حوا کی، اور یہ نکاح خدا نے خود کیا، اور بڑی خوبصورت آیت خدا نے اس نکاح میں پڑھی جو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے اکثریت جانداروں کی، خواہ وہ پودے تھے یا جانور تھے، جوڑا جوڑا بنایا۔ پپیتے کا بوٹا آپ دیکھیں تو نر الگ ہے مادہ الگ ہے، کھجور کا درخت آپ دیکھیں نر الگ ہے مادہ الگ ہے، اور بھی بڑے درخت اور پودے ہیں جن میں نر مادہ ہوتے ہیں۔ جانداروں کے اندر ہرن اور ہرنی، مور اور مورنی، سمجھ رہے ہیں نا، اور اسی طرح کبوتر اور کبوتری، بے شمار جاندار آپ کو جوڑا جوڑا نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔
خدا نے اکثریت جانداروں کی جوڑا جوڑا بنایا اور آدم کو کہا کہ تو ان کا کیا کر، نام ان کے تو رکھے۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو آدم کو اکیلا بنایا۔ آدم کو کیا بنایا جی؟ حیرت کی بات ہے کہ کیا خدا بھول گیا تھا کہ ہرن کے ساتھ ہرنی بنا دی، باقی بکرے کے ساتھ بکری بنا دی، مور کے ساتھ مورنی بنا دی، انسان کو بنایا تو بیچارہ اکیلا، اور اوپر سے اس کو کہہ دیا کہ ان کے نام رکھ۔ اب وہ جب نام رکھ رہے ہیں تو وہ جوڑا جوڑا بن کے اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ تقریباً 26 لاکھ، میں نے جو میرا علم ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اس میں اضافہ ہو گیا ہو، 26 لاکھ کے قریب جاندار اس دنیا میں۔ کتنی قسمیں ہیں جی ان کی؟ 26 لاکھ قسمیں پودوں اور جانداروں کی، جانوروں کی 26 لاکھ۔ ان کے آدم نام رکھ رہا ہے، تو یہ نام اس نے ایک مہینے میں نہیں رکھے، ان کا بیہیویئر آبزرو کیا ہوگا، ان کی عادات کا مطالعہ کیا ہوگا، پھر ان کا نام رکھا ہوگا۔ کہ مور جب پر پھیلا کے دیکھ رہا ہوگا کہ مورنی کو دیکھ کے ڈانس شروع کر دیتا ہے تو آدمی نے سوچا گا اس کا نام رکھو مور۔ اسی طرح کوے کو دیکھا ہوگا، جوڑے کو، اور تو کچھ کرتا نہیں، جب دیکھو کائیں کائیں، اس کا نام کوہ ہی۔ گدھے کو دیکھا ہوگا کہ اس کو بات تو کوئی سمجھ نہیں آتی، تو بھائی یہ گدھا ہی ہے نا۔ تو 26 لاکھ جانداروں کے نام رکھے۔ آدم کی عمر 930 سال تھی، کچھ نہیں تو لگتا 1 صدی لگتی ہوگی ان کا نام رکھتے۔ کتنا ٹائم لگ گیا ہوگا؟ 1 صدی، میرا اندازہ ہو سکتا ہے 150 سال لگ گئے ان کے نام رکھتے ہوئے، ان کے بیہیویئر کا مطالعہ کر کے نام رکھتے۔ اس سارے عرصے میں جتنے جاندار بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ بولے جوڑا جوڑا۔ جتنے بھی جاندار اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ سب جوڑا جوڑا، اور خود جناب جو ان کے نام رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے کہ ساتھ عورت اور اس کو بولے کہ اچھا یہ 2-4 میں تیرے کو بتاتا جاتا ہوں ان کے نام ہی لکھی جا، لکھنے بھی خود ہی ہے، سارا کام خود ہی کرنا۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ بھیڑ ہے قیامت کی اور ہم اکیلے، آئینے کے 100 ٹکڑے کر کے ہم نے دیکھے، ایک میں بھی تنہا 100 میں بھی اکیلے ہیں، بھیڑ ہے قیامت کی اور ہم اکیلے۔ آدم کا یہ حال ہے بیچارہ، کیا کرے بیچارہ، بڑا پریشان ہوگا۔ یہ دنیا کے ہر کلچر کے اندر لوک داستانیں موجود ہیں، اور یہ لوک داستانیں عورت اور مرد کے عشقیہ قصے کی داستان ہے ہر کلچر کے اندر۔ پنجابی کے اندر تو کئی ہے، ہیر رانجھا بڑی مشہور داستان ہے، اور عرب کلچر کے اندر لیلا مجنوں کی داستان ہے۔ تو لازم ہے، یہ خدا نے فطرت انسان کے اندر ڈالی ہے، اس لیے آپ غزل الغزلات پڑھیں تو اسکالر جذبات کے متفق ہیں کہ عورت اور مرد کا جو خدا نے جائز ان کے اندر جذبات پیدا کیے ہیں ان کے لیے یہ شاعری کی گئی ہے، تو اس میں کوئی حل ہے۔ غزل الغزلات بات وہی کہ آدم پھر کیا ہے؟ اکیلا۔ اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آدم نے محسوس کیا کہ مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ میں بھی جس طرح مور اور مورنی، جس طرح ہرن اور ہرنی جوڑا جوڑا پھر رہے، میں بھی جوڑا جوڑا ہو کے پھروں، میں اکیلا کیوں؟ اور بائبل میں لکھا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کو بھول گیا ہو کہ آدم کے لیے بیوی بنانی ہے، بزی بہت ہے لوگ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر شروع میں آدم کو اکیلا بنایا تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں ادھورا۔ یہ خدا نے کیا۔ اب اتنا پس منظر سمجھنے کے بعد
آپ اندازہ کریں کہ خدا نے آدم کے لیے جو بیوی بنائی وہ بنائی کیا. جب تک آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھتے آپ کو کرسچن کانسیپٹ آف میرج سمجھ نہیں آتا. خدا نے جس آدم کو بنایا تھا اس کی بیوی اس کی باڈی کے اندر لکھا ہے کہ پہلا باب پیدائش اس کی 26 اور 27 آیت. اور خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور نر اور ناری اس کو بنایا. نر اور ناری ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. میل اینڈ فیمیل اس کے اندر تھے دونوں سسٹم. یہ اس طرح یہ آدم ہے جس طرح میں آپ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں آدم اکیلا ہی تھا, لیکن وہ یک وقت دونوں سسٹم اس کے اندر تھے. اگر کسی نے سائنس پڑھی ہے تو کیچوے کے اندر, کیچوا آپ پکڑ لیں, اس کے اندر نر ریپروڈکٹیو سسٹم بھی موجود ہے اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم بھی اسی ایک کیچوے کے اندر موجود ہے. آدم کو خدا نے اسی طریقے سے بنایا. اب خدا نے اس کو احساس کرا دیا کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے. پھر لکھا کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی. جو بات بھی بتاؤں گا بائبل سے بتاؤں گا, اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو 20 دفعہ پڑھا ہو, 100 دفعہ پڑھا ہو, لیکن سمجھ کے نہیں پڑھا. یہ میرا قصور نہیں, آج سمجھ لیں. آدم پہ خدا نے گہری نیند بھیجی اور جب وہ سو گیا تو اس کی ایک پسلی یہی لکھا جی. شاید موسیٰ نے اس کو پسلی لکھ دیا کیونکہ میسج خدا نے دیا, اس نے جو سمجھا اپنی لینگویج اپنی استعداد کے مطابق یہ لکھ دیا. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس کے سیلز کا ایک اسپیسیمن لے, ایک سیل بھی انسان کا لے لیا جائے تو اس انسان کی کمپلیٹ پکچر اور نقشہ اس کے اندر موجود. میرا سیل اگر سائنسدان ابھی لے لیں اور اس کو لیبارٹری کے اندر گرو کرے اور 16-17 سال کے بعد میرے ساتھ کھڑا کر دے اس کو, تو اس کی شکل, اس کی ہائٹ, اس کے کلر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ کو لگے گا کہ میری کاپی ہے. یہ انسان کے اندر بلکہ ہر جاندار کے اندر یہ صفت موجود ہے. یہ بات کرتا ہے 46 کروموسومز انسان کے اندر موجود ہے. وہ بائیوپسی لی خدا نے, ایک سیل لیا, ایک بوٹی لے لی, یا اس کو آپ کسی طرح بھی کہہ لیں, خدا اس کو لیبارٹری کے اندر لے گیا, جہاں بھی لے گیا, ایسے سمجھ جہاں بھی لے گیا, اس کو گرو کیا. اور ہمیں نہیں پتا کہ کتنی دیر اس اسپیسیمن کو خدا نے رکھا, مہینہ رکھا, 20 سال رکھا, 25 سال رکھا, ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہوا, وہ عورت, وہ لڑکی جب آدم کے قد کے برابر ہوگی تو پھر اس کو خدا آدم کے پاس لے گیا اور آدم نے اس کو دیکھ کر کچھ کہا. کوئی بتا سکتا ہے کیا کہا؟ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اس کو سادہ کر لیں ترجمے کو کہ یہ میری باڈی کا کیا ہے, حصہ. یہ کام صرف وہ انجینئر کر سکتا تھا جو آدم کا خالق تھا, ڈاکٹر نہیں کر سکتا کہ عورت کو اس سے الگ کر لیا جائے. آج بھی عورت اور مرد کے آپ سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ہوا کو آدم سے الگ کیا گیا. مثلاً عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے اس کے جسم کی ساخت مخصوص ہے. لیکن آدمی کی چھاتی کے اوپر دودھ پلانے کے لیے بنیادی شکل میں نپل اب بھی موجود ہے, اس کی سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ خدا نے عورت کو اس سے الگ کیا تھا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے. کچھ اور باتیں ہیں جو عورت کی جسمانی ساخت کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں, لیکن وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا. لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے آدم سے عورت اور مرد کو الگ الگ کر دیا تھا. ایک اور بات بتاؤں,
एक्स और वाई क्रोमोसोम मर्द के अंदर होते हैं, वाई क्रोमोसोम जो होते हैं ये मेल पैदा करते हैं, और एक्स क्रोमोसोम औरत के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मर्द के अंदर एक्स होता है। तो ये जो बच्चे पैदा होते हैं कि बेटा पैदा होना या बेटी, इसके क्रोमोसोम का तयन मर्द की तरफ से होता है, औरत की तरफ से। औरत की तरफ से हमेशा एक ही जैसे क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए जो लोग इस वजह से औरत को तलाक देते हैं जी लड़कियां ही पैदा करती हैं, तो उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। ये क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? मर्द की तरफ से एक्स और वाई आते हैं। एक्स आ गया तो लड़की पैदा होगी, वाई आ गया तो लड़का पैदा होगा। इसमें अगर तलाक देनी है तो फिर मर्द को देनी चाहिए, अगर सजा देनी है तो मर्द को धूप में बिठाना चाहिए, औरत बेचारी का कोई कसूर नहीं। अच्छा, फिर और भी गहरी बात बता दूँ कि कसूर मर्द बेचारे का भी है। कौन सा क्रोमोसोम आना, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। इसको खुदा ने अपने हाथ में रखा, इसको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं। अब जब आदम ने औरत को देख लिया कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरा गोश्त, मेरा खून, मेरी बॉडी है, तो खुदा ने वहाँ पर निकाह का खुतबा जो दिया कि इस सबब से मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी के साथ मिला रहेगा। और एक बात और कही, वो दोनों एक तन होंगे। क्या होंगे? एक तन होंगे। इस बात को समझ लें कि जब आदम अकेला था तो वो एक तन था और औरत उसके बॉडी के अंदर मौजूद थी इस तरीके से। अब खुदा ने आदम की तन्हाई को दूर करने के लिए और उस औरत का एहसास दिलाने के लिए उसके बॉडी से उसको अलग किया, लेकिन फिर भी खुदा कह रहा है कि वो दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे। पहले भी क्या थे? पहले जिस्मानी तौर पर एक तन थे, लेकिन अब रूहानी तौर पर वो क्या होंगे? एक तन होंगे, वन बॉडी होंगे। मसीह यीशु से हकीमों और फरीसियों ने सवाल पूछा कि किस किस सबब से तलाक देना जाए, तो वो बता रहे थे मसीह यीशु को, तो हम तो भाई औरत ने अगर सालन में मिर्च ज़्यादा डाल दी तो हम तो उसको पर्चा दे देते हैं तलाक, समझते हैं ना। तो मसीह यीशु तो तलाक की मुखालफत कर रहे थे। मसीह यीशु ने एक फतवा दिया कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा उन्हें कोई जुदा। इस बात को याद रखें कि जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई जुदा ना करे, बल्कि आप गीत भी गाते हैं जिनको खुदा ने जोड़ा। अच्छा, फिर एक और बात मैंने शादी के कार्ड पे लिखी देखी कि जोड़े बोले आसमान पर बनते हैं। फिर हैरत की बात है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं तो ज़मीन पर किसको इख्तियार है कि इन जोड़ों को तोड़े, है ना? जब ये आसमान पर बनते हैं तो ज़मीन पर किसको इख्तियार है कि तोड़े। आदम और हवा का जोड़ा खुदा ने अपने हाथों से बनाया, खुदा ने इनका निकाह किया, खुदा ने निकाह का खुतबा दिया। और मैं कहता हूँ कि ये शादी का इंस्टीट्यूशन खुदा ने शुरू किया। जब आजकल भी जब शादियाँ होती हैं तो बाप लड़की का हाथ पकड़कर शादी के लिए लाता है, ऐसे ही है ना? हवा को उसका हाथ पकड़कर कौन लाया था? खुदा बाप बनकर उसको लेके आता। इतना खूबसूरत शादी का कॉन्सेप्ट जिसकी आप इतनी बेकदरी करें, और वो मशवरे देने वाले अगर थोड़ी सी मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं नंद भी गएगी, भाभी भी गएगी। मैंने तो पहले दिन ही पता लग गया इन्हें आमदियाँ को चंद चढ़ाऊँ। और अगर लड़का उसको लेके जाता, तीसरे दिन वो चले गए, आए जी सी व्यू घूम के और देखा ले गई वो बाइबल का फैसला है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा तो अगर उनमें कोई चपकलच को गलत फहमी होती है तो आज जिन्होंने खुदा के कलाम की ये बातें सुनी हैं उनका फ़र्ज बन जाता है कि उनको समझाएं कि जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई जुदा। फ़कीह और फरीसी मसीह यीशु से सवाल बड़े उल्टे सीधे करते थे।
ایک سوال اور انہوں نے کر دیا کہ بھائی موسیٰ نے، آپ کہہ رہے ہو یہ باتیں، موسیٰ نے تو کہا دے دو طلاق. تو مسیح یسوع نے کہا کہ موسیٰ نے یہ قانون تمہاری سخت دلی کی وجہ سے بنایا. اور میں آج آپ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ آدم اور حوا کو صرف 2 ہی قانون دیے گئے تھے. کتنے قانون دیے گئے تھے؟ اس درخت کا پھل کھانا اور اس کا. کوئی بہت مشکل کام تھا. انسان کی سخت دلی کی وجہ سے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے یہ پورے قوانین ہم پر پھر اب ہم پابند ہیں جتنے قوانین بائبل میں ہوتے ہیں. لیکن اگر غلطی نہ کرتے تو اب تک ہمارے لیے کتنے قوانین ہوتے؟ 2 ہی قوانین ہوتے جو کتنے آسان ہیں. لیکن ہم نے اپنی ذات پر خود چیزیں لاگو کی. موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے خلاف لکھ دی. آگے ایک اور بات کی تھی مسیح نے کہ ابتدا میں ایسا نہ تھا. کیا کہا جی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا میں ایسا نہ تھا. ابتدا میں خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تھا تو وہ کیا تھے؟ ایسے 1 باڈی تھے. اس وقت ہوا کو اس کے جسم سے الگ نہیں کیا تھا. یہ یسوع کے الفاظ ہیں کہ ابتدا میں ایسا نہ تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر آدم اور حوا آج تک ایسے ہی ہوتے تو میں کچن میں کام کر رہا ہوں، ایک ہاتھ میں چھری ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلی کٹ جاتی ہے، تو کیا میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا جی کہ اس پورے بازو کو طلاق دے رہا ہوں، اس کو کاٹ کے الگ کر دو؟ کبھی بھی. کیوں میں ایسا نہیں کرتا بتائیں؟ کیونکہ یہ میرے بدن کا حصہ ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کا حصہ ہے. خدا نے جب آدم کی شادی کی ہے تو فیصلہ باد سے رشتہ نہیں آیا، بلکہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کی اپنی باڈی سے اس کو بیوی بولتی. آج بھی جب میاں بیوی کو شادی کے بندھن میں باندھا جاتا ہے تو اس فلسفے کو، اس ڈیپ تھیالوجی کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک دوسرے کے بدن کا حصہ ہے. طلاق ناممکن ہے. پولوس نے بھی افسیوں کے خط میں کہا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں کیا ہوں گے؟ ایک تن ہوں گے. اور ایک بات اور پولوس نے کیا کہ یہ بھید تو بڑا ہے. انگریزی کے اندر لکھا ہے دس از اے گریٹ مسٹری. یہ بہت بڑا بھید ہے. بھید یہی ہے کہ خدا نے جب بنایا تھا آدم کو تو دونوں ایک ساتھ 1 باڈی تھے. پھر خدا نے جسمانی طور پر ان کو الگ کیا اور پھر روحانی طور پر ان کو دوبارہ شادی کے بندھن میں باندھا. دیٹ از اے مسٹری. اگر یہ بات آپ کو یاد ہو تو آپ کبھی طلاق کی بات نہ کریں. اب آ جاتا ہوں اپنی ابتدائی بات پر کہ جن کو خدا نے جوڑا ان کو کوئی جدا نہ کرے. یہ کارڈ پہ بھی آپ لکھتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں. آج کے بعد جتنے بھی کارڈ چھپیں گے سمجھ کے لکھیں. آتے آپ وہی لکھیں گے لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کو سمجھ کے لکھنا ہے اور ان کی قدر کرنی ہے. پھر اگر کوئی طلاق کی بات کرتا ہے تو وہ خدائی منصوبے کی مخالفت کرتا ہے، خدا کی مخالفت کر رہا ہے، اور خدا نے اس میرج کو جو بلیسنگ دی ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. پولوس کہتا ہے کہ بیاہ کرنا عزت کی بات ہے، یہ آنریبل تھنگ ہے. اگر آپ اس کی تبلیغ کرتے ہیں تو آپ خدا کے منصوبے کے خلاف کام کرتے ہیں. ایک اور کہ کرسچن میرج جو ہے یہ بڑی آنریبل میرج ہے. کرسچن میرج بڑی آنریبل میرج ہے. لڑکی اور لڑکا خوبصورت لباس پہن کے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. قاضی صاحب ان کا ہاتھ ملاتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائیں. آپ جن قوموں کو جانتے ہیں وہاں پر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو لڑکی کمرے میں بند ہوتی ہے، لڑکا آدمیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے.
ایک آدمی جاتا ہے, وہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تجھے یہ لڑکا قبول ہے, اب پتہ نہیں لڑکے کی شکل کیسی ہے, منہ کیسا, اس کو نہیں پتا, وہ تیرے اندر بیٹھا. اور یہ جو وائٹ لباس ہے, میں ایک دفعہ ایک اپنے مسلمان دوست کو بتا رہا تھا, تو اس کو جب میں نے بتایا کہ لڑکی وائٹ ڈریس ریچویل پہنتی ہے, تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ آپ مذاق کر رہا تھا, تو پریوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی دو لڑکیاں خوبصورت لباس پہن کے اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوتی ہیں, دو چھوٹی لڑکیاں فلاور باسکٹ ہاتھ میں پکڑی ہوتی, وہ آگے آگے چلتی ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو کہانیوں میں ہوتا ہے. بھائی یہ کیسے ہو؟ میں نے کہا بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان دنوں لیڈی ڈائنا کی شادی ہوگی, وہ چونکہ انہوں نے لائیو دکھائی, تو میں نے اس کو وہ ساری شادی لائی. میں نے کہا یہ تو اس نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے, تو کیا پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور 20 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم کرسچن میرج دیکھیں, خدا کا واسطہ ہے کرسچن میرج کریں, کرسچن میرج اپنے دین میں ڈالیں, ریچویل اپنے دین میں ڈالیں. کھانے وال میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہے, بہت بڑا زمیندار ہے, میاں مسعود, وہ باہر سے پڑھ کے آیا. یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. باہر سے پڑھ کے آیا, اور اس کی منگیتر بھی باہر سے پڑھ کے آئی. اس کی منگیتر وہ بھی کسی بڑے خاندان کی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات, کن کی بات کر رہا ہوں. اس لڑکی نے کہا کہ جس طرح روایتی شادیاں ہو رہی ہیں میں نے ایسے نہیں کرنی. لڑکے نے پوچھا کیسے کرنی ہے؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ کھڑا ہوگا, 3 پیس سوٹ پہنے گا, ٹائی لگائے گا, اور میں ریچویل پہنوں گا. اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, پہلے مجھے دکھا لو. اس کو جب دکھائی تو وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے میں ایسے کر لوں گا. انہوں نے ایسے ہی شادی کی 3 پیس اور ریچویل میں. اور جو کرسچن مزدور اس کے زمینوں پہ کام کرنے جاتے, ایک دن انہوں نے کہا آج کام نہیں کریں گے, آج آپ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے, اور ایک آپ کو ویڈیو دکھائیں گے. اس نے اپنی شادی کی ان کو ویڈیو. اور صبح مارننگ پروگرام کے اندر ڈاکٹر شائستہ نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں بھی ریچویل کریں. لوگ کرسچن میرج کو رش کی نظر سے دیکھتے ہیں, صرف لباس کی وجہ سے نہیں, صرف لباس کی وجہ سے نہیں, اس کانسیپٹ کی وجہ سے. کیونکہ کرسچن کانسیپٹ یہ بتاتا ہے کہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں ہے. اگرچہ ابھی کچھ کھلنڈرے لوگ میدان میں اتر آئے ہیں کہ 2-2, 3-3 شادیاں ہم کریں گے, لیکن ان کو ڈسکریج کریں. معاف کر دیجیے گا اگر کوئی ڈبل شادی والا بیٹھا ہو, ان کو ڈسکریج کریں. اسپیشلی پادری بنانے کے لیے تو میں بالکل ایگری نہیں ہوں, یا شاعر بانی وہ دے, ایسے بندوں کو اسٹیج پہ نہ چڑھنے دیں. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ پادری بنے ہوئے ہیں. یہی ہماری یوتھ کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ اگر پادری دوسری شادی کر کے بیٹھا تو میں کیوں نہ کروں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے بھی لوگ کرسچن میرج کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں میرے سامنے آئی ہیں کہ پڑھی لکھی غیر قوم کی لڑکیاں, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کرسچن لڑکے سے شادی کرنا, کیونکہ وہاں پر لڑکی کی دلہن کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. چلے یہ شادی چونکہ ہمارا ٹاپک ہے, میں شادی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کرسچن ڈیتھ کو بھی رش کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح کرسچن کی موت, ان کا جنازہ ہوتا ہے, ہمارا بھی کرسچن موت کے متعلق غلام کہتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ساتھ ان کی موت مروں, اور میری عاقبت بھی انہیں ایسی ہو. نہ صرف کرسچن میرج بلکہ کرسچن ڈیتھ کے متعلق بھی لوگ رش کی نظر سے وجہ کہ مسیحی اگر مر جاتا ہے, مسیح یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. یہ کنسیپٹ کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا. زبانی آپ جیسے مرضی کہتے میرا قیامت پر ایمان, میرا فرشتوں پر ایمان, لیکن قیامت کا مطلب ہے جس طرح مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا, اس بات کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا کوئی ثبوت ہے؟
کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے. میں اسلام آباد میں ڈاکٹر قاضی اس کے ساتھ میری ڈبیٹ تھی. تو میں جب وہاں مسجد میں پہنچا تو انہوں نے کہا جی قاضی صاحب آپ نے جو حوالہ دینا جو بات کرنی ہے آپ نے بائبل سے دیکھنا, آپ نے ہماری کتاب کا نام بھی نہیں لیا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو ادھر بھی اسی قسم کی شرط ہے کہ آپ نے جو بھی بیان کرنا کیا کرنا ہے بائبل سے بیان کرنا. تو باتیں تو بہت ہیں. میں اشارتاً 2-3 باتیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ غیر اقوام میں شادی کے اندر کیا کیا مسائل ہیں. نمبر 1, آدمی ایک ہے, ہسبینڈ ایک ہے, بیویاں 4 بھی ہو سکتی ہیں, کئی ہو. بائبل آپ کو اس بات کی اجازت. بعض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیوی بدل بھی سکتے ہیں. غیر قوم کی بات کر رہا ہوں. ایسے ثبوت ہیں کہ بیوی سے بیوی بدلی بھی جا سکتی ہے, اور اسٹل کہیں نہ کہیں دنیا میں یہ پریکٹس ہے. اور ہمارے جو بھائی ہیں, جو پڑوسی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں جا کے ان کو 70 سمجھ گیا نا وہ ملے. اور آج آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ حوریں آئیں گی کہاں سے. یہ وہ کرسچن لڑکیاں, مولانا مودودی اپنی تفہیم القرآن کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ کرسچن لڑکیاں جو سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے مر جاتی ہیں, یہی لڑکیاں حوریں میں. آپ اندازہ کریں UK کے اندر لڑکیاں جو ابھی بڑی بھی نہیں ہوئی, چھوٹی ہیں, ان کے ساتھ 1 سال میں 1500 ریپ کیس رجسٹر ہو گئے 1 سال. اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ ریفیوجی ان کا کلچرل مسئلہ ہے. یہ کلچرل مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ کرسچن لڑکیاں ہی حوریں بنیں گی. تو پھر نفسیاتی طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہی حوریں ہیں تو ہم پھر ویٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. کرسچنس کو ان تمام مذاہب کے میرج کانسیپٹ کا بھی پتہ ہونا. جب تک آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ دوسروں کے متعلق نہیں سیکھتے, آپ کو کرسچن میرج کی قدر کا پتہ نہیں چلتا, اس کی یونیکنیس کا آپ کو نہیں پتہ چلے گا. پھر آپ اس کی بہتر نہیں کرتے ہیں. وہ کسی بیل کو کسی نے بددعا دے دی کہ بیل رے بیل تجھے چور لے جائے, تو اس نے کہا جی میں نے تو ادھر بھی پٹھے ہی کھانے ہیں ادھر بھی پٹھے ہی کھانے ہیں, مجھے کیا چور لے جائے یا مالک لے جائے, میں تو ہر جگہ ایک. اگر کرسچن بیل کی طرح کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کرسچن بھی ہوں تو میں بیل ہی ہوں, اور اگر میں ادھر چلا گیا تو وہ بھی بیل ہی ہوں, تو پھر ٹھیک ہے آپ کی مرضی, پھر بیل بنے گدھے بنے آپ کی مرضی. لیکن آپ کو خدا نے شاہی کہانیوں کا فرقہ بنا, اس لیے آپ کی قدر بہت زیادہ ہے. کوئین شاکر ایک شعر کہتی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ انمول لوگ ہو, اپنی قدر کرنا سیکھو. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو بنی اسرائیل تھے, دے اور آلسو اسپیشل نیشن تھے, اس لیے ان کے لیے جو خدا نے قوانین وضع کیے تھے وہ قوانین سخت, انتہائی سخت قوانین تھے. کہ عورت اگر ناپاک ہے تو بستر پر بھی بیٹھے گی تو ناپاک بڑا سخت کام. اگر کورٹ ڈسکور ہو گیا تو بندہ شہر میں نہیں رہ سکتا, شہر سے باہر رہے گا, سخت قانون. اور نہ صرف شہر سے باہر رہنا ہے, اگر آدمی اس کی طرف آتے ہوئے نظر آئے تو یہ بھی کوڑی کی ذمہ داری ہے کہ زور زور سے پکارے ناپاک ناپاک, تاکہ دوسرا بندہ اپنی بچت کر لے. اتنے سخت قوانین.
غیر قوم میں شادی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. نہمیہ کی کتاب اس کا آخری باب اس کی 23 اور 25 آیت میں تو نہمیہ نے جن لوگوں نے غیر قوم سے شادیاں کی تھی کا وہ لڑکے تھے لڑکیاں تھیں ان کو بالوں سے پکڑ کے نوچا اور سختی سے منع کیا کہ غیر قوم میں اب شادی نہیں کر سکتے. اور ابراہیم اپنے نوکر کو نصیحت کرتا ہے کہ اس سے قسم لیتا ہے. کیا کرتا ہے کہ اس سے قسم لیتا ہے کہ تو اسحاق کے لیے کنانیوں کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا, اس کی شادی ادھر نہیں کرنا, اس کے ننیال میں جانا ادھر اگر سے دور کا فاصلہ لیکن ادھر سے اس کے لیے دونوں لے کے آ. نوکر آگے سے کہتا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں وہ لڑکی ادھر آنے کے لیے نہ مانے, پھر اس نے کہا وہ نہ مانے تو میری قسم سے چھوٹا, لیکن آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ غیر قوم کے اندر اس کی شادی نہیں کرنا. اور پھر اسحاق یعقوب کو نصیحت کرتا ہے بلکہ تاکید کرتا ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی کو نہ گیا بلکہ اپنے ماموں بابل کے ساتھ. تو بائبل میں اسپیشل نیشن جو تھی دے ور ویری اسپیسیفک کہ شادی آپ نے غیر قوم میں. یہودا نے غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی تو یہودا کے بارے میں یرمیہ کہتا ہے کہ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا. یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا. غیر قوم کی عورت بیالہ ہے, خدا نے اس کو پسند ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ اٹھو. اس بات کو تو آپ پکا, اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ سمجھائیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ. پاکستان ہندوستان سے جب الگ ہوا تو اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہمارا کلچر فرق, ہماری عادتیں فرق, ہماری خوراک فرق, ہمارا ورشپ کا سٹائل فرق, ہمارا مذہب فرق, اتنی ساری, ہمارا لباس فرق, ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. شادی کے بندھن میں آپ کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ بہت ڈیفیکلٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈفرینٹ کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ مذہب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں مت. آج کل نیٹ پہ ماڈرن اسکالرز الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں کہ جی مذہب کا شادی سے کوئی تعلق نہیں, شادی کسی بھی کلچر میں ہو سکتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی جو ہے میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. ہم اس بات کو نہیں مانتے, یاد رکھیے گا. کوئی آپ کو کہے کہ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ تو اس کو بتائیں اٹس ناٹ اے سوشل کانٹریکٹ, یہ خدائی عہد ہے, یہ خدا کا جاری کیا ہوا انسٹیٹیوشن ہے, ہمیں اس کی قدر کریں. اس لیے آپ نے یہ کام, شادی انسان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اس لیے اس کو بغیر سوچے سمجھے. جب مسیحیت آئی ہے اس وقت ایسے کیسز تھے کہ جو آلریڈی شادی شدہ ہے اور ان کے بچے ہیں, عورت کرسچن ہو گئی ہے اور اس کا ہسبینڈ غیر قوم سے ہے, تو پولوس نے ان کو چرچ آنے سے منع نہیں کیا, ان کو طلاق دینے کے لیے نہیں کہا. اگر دونوں ایگری, بیوی ایگری ہے تو وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے کیونکہ وہ ان کی آلریڈی کرسچن ہونے سے پہلے. تو یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ تم فقط یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اگر ایک شخص کرسچن ہے پورے خاندان میں تو اس کی وجہ سے باقی گھرانہ بھی نجات.
میری اپنی مثال ہے کہ میری بیوی غیر قوم سے تھی، شادی کے 2.5 سال کے بعد وہ کرسچن ہوئی، پھر اس کی بہن کرسچن ہوئی، پھر اس کی ماں کرسچن ہوئی، پھر اس کا بھائی کرسچن ہوا، پھر ایک اور بھائی کرسچن ہوا، پھر اس کی خالہ کرسچن ہوئی، اور اس کے والد کی نوبت بھی یہاں تک پہنچی، پہلے ڈیتھ ہو، ورنہ وہ بھی ہوتا۔ تو مجھے تو ان کے خاندان میں بائبل کی وہ آیت پوری ہوتی ہوئی نظر آئی کہ فخر کی اچھی پر ایماندار اور دور تیرا گھرانا۔ پولوس کہتا ہے کہ جو اگر ایک پارٹنر بھی کرسچن ہے، ایماندار ہے، تو اس کے بچے پاک ہیں، اور اگر دونوں ایماندار ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ان کے بچے پاک ہیں۔ بہرحال ایگزسٹنگ سچویشن کے اندر اگر کوئی شخص ایک پارٹنر نصیحت کو قبول کرتا ہے اور دوسرا ابھی غیر قوم سے ہے تو طلاق کا نہ کہیں، ان کو کہیں اکٹھے رہیں، اور ان کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ وہ ان کو خدا کا کلام سنائیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے خدا کا کلام دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ایسی مثالیں ہیں۔ میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں، شی واز کرسچن، اس نے مسلمان ڈاکٹر سے شادی کی، خاندان کا بھی اس سے بولا، بچے ہو، لیکن ایک وقت آیا کہ اس لڑکی نے دعا بندگی نہیں چھوڑی تھی، اس کے ہسبینڈ نے بپتسمہ لے لیا، اس کے بچے بھی کرسچن۔ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ کون کیا کر سکتا ہے، اس کی بیسک چیز کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، بیل والا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو ہم کسی کو سجیسٹ نہیں کرتے، خاص کر لڑکیوں کو، کہ آپ غیر قوم میں شادی کریں، میں نہیں سجیسٹ کرتا۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، لیکن آلریڈی لڑکی لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ پینگے بڑھا چکے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں، کئی دفعہ تو آتے نکاح کرتے ہیں، تو پھر میں ان کو تعلیم دینے کے لیے میں حامی بھر دیتا ہوں، انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لی ہے، تو ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ سم ٹائم لڑکی غیر قوم سے شادی کر کے پچھتاتی ہے، جب میں واپس آنا چاہتی، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکی واپس آنا چاہتی ہے اور اس کا ہسبینڈ بھی کہتا ہے مجھے بپتسمہ دے دو، چرچز اگنور کرتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، دروازے نہیں بند کر دیتے۔ ان کو صرف بیٹے کی طرح آتے ہیں تو قبول کرے، بے شک گھر میں نہ آنے دیں، لیکن پادری کی، چرچ لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ ان کو خدا کا کلام سنائے، ان سے لو کریں، کسی نہ کسی دن وہ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گی، ان کو بہار کر۔ لیکن میری باتوں کا یہ مطلب تو ہرگز نہ لے کہ میں کسی کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ غیر قوم سے شادی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں یو آر اسپیشل نیشن، آپ اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور ہو، آپ کی نو یو آر اسپیشل نیشن، آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، آپ انمول ہو کے مسیح کے خون سے خریدے گئے ہو، اس لیے آپ کی یونیکنیس قائم نہیں ہو، میں یہ کہتا ہوں۔ تو بڑے بڑے غیر قوم میں حادثات بھی ہیں کہ ایک لڑکی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے جنازہ کرنے سے پہلے اس کو نہلانے کے لیے، غیر قوم کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی اس کو نہلانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم اس کو پینا۔ اور کئی ایسے ہیں کہ شادی کر لی لڑکی کے ساتھ، 2 ماہ رکھا، 2 سال رکھا، اس کے بعد چھوڑ دیا، اور بڑے بہت قسم کے واقعات۔ اگر آپ مشنری، میں چونکہ مشنری ہوں، میرے مشنری کی جذبات ہیں، میں انجیل کی مدد کرتا ہوں، تو میں نے جو شادی کی تھی، اب آپ ہو سکتا ہے جب میٹنگ ختم ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمیں آپ منع کر رہے ہو کہ غیر قوم سے شادی نہیں کرنی، خود کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مشنری، میں اس وقت مذہبی غیرت سے ملوث تھا، اگرچہ بہت زیادہ بائبل کو بھی جانتا تھا، لیکن یہ میرے دل میں بات تھی کہ اگر میں شادی کروں گا تو میں اس کو کرسچن کروں گا، یہ میرا ایمان تھا۔
اور خدا نے میری مدد کی. 2.5 سال کے بعد وہ بپتسمہ لینے کے لیے اپنی مرضی سے تیار تھی. اور آج غزالہ کے نام سے آپ جانتے ہیں وہ مولویوں سے ڈبیٹ بھی کرتی ہے اور بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے ہیں. ابھی بھی آج بھی وہ کہیں اور گئی ہوئی ہے, میں ادھر خدمت کے کام میں. اس کے وسیلے سے بہت ساری روحیں غیر قوم سے مسیح کو تعلق. تو اگر خدا کا منصوبہ ہے کسی میں تو اس کو بھی عمل میں لانا چاہیے. لیکن شادی کو انجیل کی تبلیغ کا ذریعہ نہ بنائے. جی میں چونکہ انجیل سنانا چاہتا ہوں تو پادری شفیق نے شادی کی, زیادہ میں ابھی پہلے شادی کروں گا تو پھر اس کو کرسچن کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تجربہ درست نہیں تھا, لیکن آپ کو اپنے کرسچن فیتھ میں ٹھیک ہے. اینڈ میں ایک سجیشن دوں گا کہ سیمنریز والے تو میری سنتے نہیں ہیں جتنے سیمنری, لیکن چرچز یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپالوجیٹکس جتنی آپ کو آتی ہے یوتھ کو دور کریں. غیر قوم کے سوالوں کا کیا جواب دیں. جب آپ جواب نہیں دے سکتے تو آپ اپنا فیتھ ہار جاتے ہیں, اپنی آرگومنٹ ہار جاتے ہیں. پھر آپ ہتھیار ڈالتے ہیں. مشن کے سبجیکٹ سے واقفیت ہونی چاہیے اور کرسچن فیتھ یوتھ کے اندر کھود کر بھرنا چاہیے. اس لیے چرچ کے اندر نہ صرف سنڈے اسکول بلکہ یوتھ کے پروگرام ایسے ہونے چاہیے کہ آپ بائبل کا فیتھ ان کے اندر کریں تاکہ وہ کہیں بھی جائیں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کرے. تو یہ سب کچھ آپ کریں گے تو جو کرسچن نیشن ہے پاکستان کے اندر یہ پہلے جیسی نہیں ہے. ابھی بہت سارے کیسز ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے گمراہ ہوئے, لیکن چرچ اگر اپنا بھرپور کردار ادا کرے تو چیزیں بدل سکتی. اس لیے نہ صرف چرچ بلکہ لوگوں کو, خاندانوں کو اپنے طور پر بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں کو بے لگام نہ چھوڑیں کہ ان کو پوچھنا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, کس سے مل رہے ہو. یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے اور ان چیزوں پر عمل کریں گے تو خدا آپ کو بلیس بھی کرے گا اور آپ کی قوم اور آپ کی کلیسیا ترقی. گاڈ بلیس یو آل.